آپ جس حاجت کے لیے بھی پڑھیں گے وہ حاجت انشاءاللہ اسی ایک ختم سے، ایک وظیفے سے ایک بار یہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایگریمنٹ ہے، آپ تجربہ کریں اور انشاءاللہ پھر دیکھیں، ہمیں بھی دعائیں وہ حاجات پورے ہوں گے جو آج تک پورے نہیں ہوئے۔ زندگی بھر کے حاجات انشاءاللہ آپ کے ایک وظیفے سے پورا ہوں گے۔ تو وظیفے کا ہے ایک ہی مرتبہ کا ہے، آپ کا جو بھی ناممکن حاجت ہوگا، پریشانی ہوگی، مالی پریشانی ہوگی، بندش ہوگی، جادو ہوگا، ٹینشن ہے، آپ کی جو ہے کاروبار کا دشمنوں کا ٹینشن ہے، بس ایک مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے بس۔ اگر آپ کا کوئی ایسا حاجت ہو جس کے لیے آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں لیکن ابھی تک آپ کا وہ حاجت پورا نہیں ہو رہا، آپ کا کوئی مشکل ہے اس سے آپ کو چھٹکارا نہیں مل رہا، تو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک ختم ہے، ایک مرتبہ صرف کریں بس، ایک رات میں انشاءاللہ العزیز آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایگریمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھیں گے، اگر صحیح طریقے سے یقین اور ایمان کے ساتھ یہ ختم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی ایسی دنیا میں حاجت نہیں جو اس ختم سے پورا نہ ہو۔ آپ اپنے ایمان اور یقین میں ذرا پختگی پیدا کریں، کیونکہ بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں نے مجھے یہ بھی واٹس ایپ پہ بتایا کہ ہم کون کون سے وظیفے پڑھیں گے۔ بھائی آپ کو آپ کی حاجت کے مطابق جو بھی وظیفہ آپ کی سہولت کے مطابق ہو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، ضروری تو نہیں کہ آپ سب وظائف پڑھیں گے، سب وظائف تو نہیں پڑھ سکتے، ظاہر ہے جب کوئی حاجت پیش ہوگی آپ کو تو اس کے لیے بہت سے وظائف ہیں، آپ اس وظیفہ کو فالو کریں جو آپ کو آسان ہو اور جس پر آپ کو زیادہ یقین ہو۔ انشاءاللہ العزیز یقین کے ساتھ جب پڑھیں گے تو کوئی بھی وظیفہ اثر سے خالی نہیں ملے گا آپ کو۔ میں جو بھی آپ کو وظیفہ دیتا ہوں انشاءاللہ آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اپنے سینے سے آپ کو وظیفے نہیں دیتے۔ ہمارے جو ہے نا بہت بڑے بڑے مشائخ ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ان سے یہ وظائف ہمیں اجازت پہ ملے ہیں، بہت بڑے مشائخ الحمدللہ الحمدللہ، جو مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، جو مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ مقیم مدینہ مقیم مکہ سے ہمیں وظائف ملتے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے مشائخ ہیں، ان سے ہمیں بہت سے گزرے ہوئے مشائخ جو ابھی ان کی وفات ہو چکی ہے، ان سے ہمیں یہ وظائف جو ہے اجازت پہ ملے ہیں، بڑے دل سے انہوں نے ہمیں دیے ہیں، ہم آپ کو بڑے دل سے دے رہے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ، اس میں ہمارا کوئی بھی غرض نہیں، بس یہ کہ للہ فی اللہ کسی مسلمان کو فائدہ پہنچے گا تو ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے حاجت میں نکلتا ہے تو اللہ اس کی حاجت میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی میرے بھائیوں بہنوں، آپ کو جو بھی وظائف ہم دیتے ہیں انشاءاللہ اخلاصی نیت کے ساتھ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ سرسری بس آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ تفصیل کیوں بتا دیتا ہوں میں آپ کو ہر وظیفے میں، کیونکہ صرف وظیفہ آپ کا کوئی کام نہیں کرے گا جب تک اس کے شرائط و ضوابط کا خیال نہیں کریں گے۔ تو کوئی وظیفہ تو میں سرسری آپ کو وظیفہ بتا دوں تو پھر آپ کہیں گے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اثر کس طرح ہوگا؟ جب آپ اس کو شرائط و ضوابط کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا، یقیناً کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وظائف تو بہت لوگ پڑھتے ہیں لیکن ان کا وظیفہ اثر نہیں کرتا، اور بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں میں نے کہ وظیفہ پڑھا اور میں اپنے آپ کو بزرگ نہیں سمجھتا، میں دنیا کا مسلمانوں میں سب سے کمزور گنہگار بندہ ہوں اللہ کا، لیکن جب ہمارے جیسے گنہگاروں کی وظیفے میں ایسی برکت الحمدللہ ڈالی جاتی ہے کہ اسی وقت ہمارا کام ہو جاتا ہے، تو آپ جب متقی ہیں پرہیزگار ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ تو کس طرح آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا؟ ہم جیسے گناہگاروں نے جب وظیفہ پڑھا ہے تو اسی وقت الحمدللہ اللہ نے کام کر دیا ہے، اللہ نے ہماری حاجت کو پورا فرمایا ہے۔
تو آپ جیسے تقوادار ماشاءاللہ پرہیزگار لوگوں کے وظیفے میں تو بہت اثر ہوگا، لیکن ایمان و یقین کے ساتھ اور ان شرائط و ضوابط کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے، بغیر اس کے کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سے لوگ، بعض لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ وظیفہ اتنے ٹائم پہ شروع ہوا، وظیفے کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کا وظیفہ اثر کرے۔ ابھی آپ کو جو وظیفہ میں دے رہا ہوں ایک رات یا ایک دن میں، لیکن رات کو بہت بہتر ہے۔ رات کو انسان فارغ بھی ہوتا ہے اور یکسوئی بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، تو اگر رات کو پڑھیں تو بہت بہتر ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب بھی آپ موقع ملے تہجد کے وقت، لیکن وظیفہ تھوڑا ایک دن کا ہے، ایک ہی مرتبہ کا ہے۔ آپ کا جو بھی ناممکن حاجت ہوگا، پریشانی ہوگی، مالی پریشانی ہوگی، بندش ہوگی، جادو ہوگا، ٹینشن ہے، آپ کی جو ہے کاروبار کا ٹینشن ہے، آپ کو دشمنوں کا ٹینشن ہے، بس ایک مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے بس۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس وظیفے سے آپ کے تمام مشکلات دور ہوتے ہیں، آپ کے وہ حاجات پورے ہوں گے جو آج تک پورے نہیں ہوئے۔ زندگی بھر کے حاجات انشاءاللہ آپ کے ایک وظیفے سے پورا ہوں گے۔ تو وظیفے کا طریقہ بتاتا ہوں، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسے ہی بہت برکتوں والا کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان ویسے بھی جو بھی کام شروع کرتا ہے، مسلمان کا ویسے ہی طریقہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کیا پڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کوئی بھی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں نا۔ تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنے کمالات ہیں کہ اگر میں ان کمالات، آپ کو وہ کمالات بیان کرنے لگ جاؤں گا تو انشاءاللہ گھنٹے لگ جائیں گے، یہ دن بھی ختم، رات بھی آئے گی، وہ بھی ختم ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کمالات، فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں میرے بھائیوں میں، لیکن ایک ختم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک وظیفہ یا ختم کہہ لیں اس کو۔ آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے تازہ وضو کریں اور 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور پھر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، 11 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد پہلے بھی 2 رکعت نفل اور 11 بار درود شریف۔ اس کے بعد جب بھی 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا کریں گے تو پھر 2 رکعت نفل اور 11 مرتبہ درود شریف، 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ جب 12000 پورا ہو جائے، 12000، تو آخر میں پھر 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کے اور 11 بار درود شریف، اور پھر خوب گڑ گڑا کر، رو رو کر اللہ سے دعا مانگے، رو رو کر اپنی حاجات کو طلب فرمائے۔ اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے۔ انشاءاللہ اسی ایک ختم کی وجہ سے آپ کے تمام مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ آپ جس حاجت کے لیے بھی پڑھیں گے وہ حاجت انشاءاللہ اسی ایک ختم سے، ایک وظیفے سے انشاءاللہ ایک بار یہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایگریمنٹ کے ساتھ، تجربہ شرط ہے، آپ تجربہ کریں اور انشاءاللہ پھر دیکھیں، ہمیں بھی دعائیں دیتے رہیں گے کہ ایک ہی رات میں انشاءاللہ آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام مسلمانوں کے نیک حاجات کو، شرعی حاجات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر و حامی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد